کی کیا خبریں ہیں منی بل کے حوالے سے؟ کیا واقعی حکومت کو کوئی سنگین بحران کا سامنا ہے یا ہو سکتا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، حکومت کو ایک دباؤ کا سامنا تو ہے، اور جب بھی مشکل صورتحال ہوتی ہے، کوئی ٹیکس ایگزمپشنز واپس لی جائیں گی یا نئے ٹیکس لگیں گے، تو اس کا بوجھ کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن پھر یہ بھی مشکل ہے کہ اگر حکومت دھڑام سے نیچے گر پڑے تو اتحادی کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو نیچے آ جائیں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طور حکومت اس مشکل مرحلے کو سر کر لے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ بہت شدید تنقید کر رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہوں گے، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اختیارات میں اضافہ ہے وہ بھی منظور نہیں ہے، اور یہ ٹیکس ایگزمپشن جو واپس ہو رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا جائے؟ ہم جس مجدار میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو خیر بات کہہ دیں گے تو مہنگائی اور بڑھے گی، ڈالر جو ہے اور مہنگا ہوگا، روپیہ اس کی قدر مزید گر جائے گی، ایک بے یقینی ایسی پیدا ہوگی کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو اگر اپوزیشن جو ہے اور حکومت کے درمیان کوئی تعلقات کار بہتر ہوتے، دونوں مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے اور یہ کہتے ہم مل کر مقابلہ کریں گے، جو بھی ہو دیکھی جائے گی، کوئی نقصان پہنچے یا نفع ہو۔ لیکن یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کے حکومت کے درپے ہے، اور لیکن حکومت شامی اپوزیشن صاحب کے ساتھ آپ کوئی معاملہ سازی پر تیار نہیں ہے۔ جی شامی صاحب، ایک تو آپ نے جو بات فرمائی آئی ایم ایف کی، ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان کی معاشی ایگزسٹنس کی بات ہے۔ اس وقت تو آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو چاہیے، تو جو بھی چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہے، لیکن دراصل تمام قوتیں جانتی ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن درپے ہے حکومت کے، یہ میں ذرا جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی اس وقت چاہتی ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے، جیسا کہ ایک اپوزیشن کا بیان ہوتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے کہ حکومت کو گرا دیا جائے؟ کیا واقعی دل سے اس وقت اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے فوری طور پہ، چاہے اس کے بعد ایک حکومت بنے، چاہے فوری الیکشن ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے؟ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تھوڑا سا شک ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ اس وقت اپوزیشن یا کوئی بھی پاکستان میں یہ چاہے گا، کیونکہ شاید اس سے تو سب سے بڑا فائدہ اگر ہوگا تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہوگا، اگر حکومت اس وقت ختم ہو جائے ان کی تو۔ خان صاحب، آپ کا یہ تجزیہ جو ہے اس میں بڑا وزن ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی یا اپوزیشن اسے گرا سکتی ہے یا اسے دھکا دینے کی خواہش رکھ سکتی۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت سنبھلنے نہ پائے، وہ لرزتی رہے، کانپتی رہے، کپاتی رہے اور کمزور نظر آئے، اور جو بھی سیاسی قیمت ادا کرنی ہے معاشی فیصلوں کی وہ حکومت ادا کرے اور اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو اس وقت حکومت کو گرانا مقصود نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ زچ کرنا مقصود ہے، کمزور کرنا مقصود ہے، اور اسی لیے اپوزیشن اپنا دباؤ بڑھا رہی ہے۔ نہ تو حکومت کو گرانا اس کے بس میں ہے، نہ اتحادی اس کے ساتھ اس وقت موجود ہے، نہ اتحادی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور نہ ہی اس کا فائدہ اس میں ہے۔ لیکن جو دباؤ بڑھے گا، حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس کی سیاسی طاقت کم ہوگی، اور نئے انتخابات جو ہیں اس کے لیے مشکل ہوتے جائیں گے۔ اپوزیشن یہی چاہتی ہے، اور میرا خیال اسی طریقے سے دباؤ بڑھاتی رہے۔ کیا اسی صورتحال میں پنہا ہے عمران خان کے لیے کوئی گنجائش کہ ابھی، کیونکہ ان کی حکومت نہیں کوئی گرانا چاہتا، یہ نہیں ہے کہ گر نہیں سکتی، شاید یہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن کوئی ابھی گرانا نہیں چاہتا، اور اس دوران آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ جاتا ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام جب آئے گا شامی صاحب تو آپ کے علم میں ہے کہ اس سے تھوڑا بہت معاشی استحکام آنا شروع ہوگا آئندہ 6 مہینے میں، اور آگے چل کے اس میں بہتری کہ عمران خان وہ جو پچھلے 3.5 سال میں نہیں کر سکے کچھ کر کے دکھائیں، اس قابل ہو جائیں، یا ان کی حکومت اس قابل ہو جائے کہ وہ کسی قسم کا مقابلہ کر سکے 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پھر اس طرف آگے بڑھتے ہیں،
تو کیا ایک چانس اور ہے عمران خان کے لیے؟ دیکھیے، عمران خان کے لیے مشکلات تو ہوں گی، انفلیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا دیوالیہ پٹ چکا ہے، ان کی طاقت موجود ہے، ان کی پارٹی موجود ہے، اور ہر آپ الیکشن میں دیکھیں تو ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے اور وہ لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ان کا حوصلہ بھی پست نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کو واک اوور مل جائے گا، اسے ایک سخت مقابلہ کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے یہ میدان جو ہے جب سجے گا تو صورتحال واضح ہوگی۔ مشکلات تو بڑھیں گی، لیکن وہ مشکلات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دبوچ لیں، اور وہ مقابلہ کریں گے اور اس کی سخت ان میں ہے۔ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب، جن کے پاس اس وقت سب سے زیادہ سیاسی ایک قوت ہے، ایک طرح سے ان کی مسل ہے سیاسی، کہ وہ ان کی خواہش کیا ہے اس وقت، جب جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ مدت جو اس حکومت کی مدت ہے یہ تکمیل کی جانب گامزن ہے، 3.5 سال، پھر 4 سال، پھر شاید 5 سال تک، نواز شریف صاحب کی خواہش کیا ہوگی کہ کیا منظر بنے جس میں کہ وہ پھر اس کو جو ہے وہ اس میں ان کا آخری سکہ ان کا چلے؟ لیکن نواز شریف صاحب کی کوشش تو ہوگی کہ دباؤ بڑھتا چلا جائے، معاشی مسائل جو ہیں ان کو حکومت جو ہے حل نہ کر پائے، اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے، اور جو پریشانی جو ہے بڑھتی چلی جائے مختلف اداروں کی بھی اور طاقتوں کی بھی، کیونکہ اگر معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے تو سیاسی مسائل بھی ان کے نتیجے میں پیدا ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ نواز شریف صاحب پھر واپسی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے، اور جو حکومت کمزور پڑے گی تو نواز شریف صاحب پر دباؤ بھی کم ہوگا۔ ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، اور عدالتیں جو ہیں مگر عدالتی شامی صاحب معافی چاہتا ہوں، عدالتی معجزہ درکار ہے نا، اور اگر کوئی عدالتی معجزہ، جو کہ پاکستان میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، ہوتے رہے، خود نواز شریف صاحب کے ساتھ عدالتی معجزات ہوئے ہیں، تو وہ پھر بھی جو ہے اس کے لیے شاید پہلی تاریخیں جو ہیں وہ تو 2023 کے وسط میں آئیں گی، جبکہ سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی آئے گی، جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، تو وہاں پر وہ ایک ماحول ایسا ہے جس میں کہ اس قسم کا معجزہ شاید خارج از امکان نہ ہو۔ ایک آپ کی یہ بات جو ہے اس میں بڑی صداقت موجود ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مقدمے بنے ہیں اور کس طرح سے مقدمے خارج ہوئے ہیں۔ تو جب سیاست میں تبدیلی آتی ہے اور دباؤ جو ہے حکومت پہ بڑھتا ہے تو عدالتوں کا موڈ جو ہے اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم ابھی وہ موسم جو ہے اس کی تبدیلی کے آثار تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو سہج پکے سو میٹھا ہو والی بات ہے، آہستہ چلنا ہوگا۔ بہت زیادہ تیزی جو ہے وہ ان کی مشکلات کو کم نہیں کر سکے گی۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب نواز شریف واپس آئیں گے یا آ سکتے ہیں یا کیا ہے، آپ کا کیا، ایک تو ماشاءاللہ آپ کی معلومات بھی ہے اور آپ کا تجربہ ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کب وقت ہوگا کہ واقعی جب نواز شریف صاحب کھل کے آنا چاہیں گے پاکستان، وہ کیا ممکن ہے اور کب ممکن ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ وہ جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے، اور جو حدت جو ہے سیاست کی زیادہ ہوگی، جو حکومت کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور اگر بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آتا ہے اور پھر پنجاب میں بھی انتخابات ہوتے ہیں، ان کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوگی وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرے گی جس میں نواز شریف صاحب کوئی چھلانگ لگانے کا سوچ سکتے ہیں۔ فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ وہ جلد فیصلہ کریں گے کہ انہیں واپس آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب جیل جانا بھی سود مند ہوگا، اور وہاں بیٹھ کر بھی وہ سیاست کو
متاثر کر سکیں گے بلکہ یہ کہیں کہ تبدیل کر سکیں گے. کیونکہ اگر واپس آتے ہیں تو جیل تو جانا ہے نا شامی صاحب، وہ تو بہرحال حقیقت ہے، قانونی حقیقت ہے. یہ تو قانونی حقیقت ہے، لیکن اگر وہ جیل اس طرح جاتے ہیں کہ باہر احتجاج شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگ جو ہیں اس کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں یا پرجوش نظر آتے ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا ہے، تو پھر اور صورت ہوگی. اور اگر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ماحول سرد رہتا ہے اور وہ جیل جا کر ایک دن کاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر دوسری صورت ہوگی. تو میرا خیال وہ بھی کروٹ لینا ہے جو وقت نے، اس کا وہ انتظار کریں گے اور تبھی کوئی فیصلہ کر سکیں گے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان.